قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کرائے جانے کا امکان۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کی جائے گی۔ اجلاس کا 7 نکاتی ایجنڈا جاری۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ایجنڈے میں شامل۔ وزیر قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سے بعد میں پیش کریں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم سے آئینی بینچ کے سربراہ کو ججز کمیٹی میں شامل کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ حکومتی ارکان نے اسمبلی کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ اس سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سینٹ کے آج کے اجلاس کا 39 نکاتی ایجنڈا بھی جاری۔ ایوان بالا میں مختلف بلوں سے متعلق 7 تحاریک پیش کی جائیں گی۔ پنجاب حکومت قومی ایئر لائن پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ پی آئی اے کے انتظامی اور مالی معاملات کی وجہ سے نئی ایئر لائن لانے میں اظہار دلچسپی۔ پنجاب حکومت کا نجی شعبے کے اشتراک سے نئی ایئر لائن لانے پر غور۔ پنجاب ایئر لائن کے نام سے فضائی سروس شروع کرنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت نے ٹیکنیکی مشاورت کے لیے سنجیدگی سے کام شروع کر دیا۔ اکثریتی شیئر نجی شعبے کو دینے کی بھی تجویز۔ میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے، جس حالت میں ہے، صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے۔ برائے مہربانی مجھے مت بتائیں کہ مجھے کو کام کرنا آتا ہے یا نہیں۔ مجھے ان سب سے بہتر کام کرنا آتا ہے۔ ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہے۔ کے پی حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا، پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کے پی حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے، نہ کے پی کی ایئر لائن ہے، نہ سندھ کی ایئر لائن ہے، نہ بلوچستان کی ایئر لائن، یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ پی آئی اے قومی اثاثہ ہے، اونے پونے داموں نہیں بیچ سکتے۔ پی آئی اے کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو بہت بڑا اثاثہ ہے۔ نجکاری کا جو فریم ورک بنایا اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ مجھے کاروبار مت سکھائے، مجھے آتا ہے۔ جو خود نجکاری کے وزیر ہیں وہ مجھے مشورے دے رہے ہیں۔ مجھ پر تنقید کرنے والے اپنی کارکردگی بھی بتا دیں۔ ہر پارٹی نے اپنے دور میں پی آئی اے کو ڈبونے میں اپنا حصہ ڈالا۔ پی آئی اے چلانا یا ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری صرف پی آئی اے کو بیچنا ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان مل کر پی آئی اے لیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے ایک قیمت بتا دی ہے، اگر وہ قیمت دیتے ہیں تو خریدیں۔ یہ پنجاب نہیں، پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ پاکستان کے عوام پی آئی اے کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی نیوز کانفرنس۔ موقع باعث لاہور میں سرکاری اور نجی پرائمری اسکول ایک ہفتے کے لیے بند۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نرسری سے 5ویں جماعت تک اسکولز بند رہیں گے۔ فیصلے کا اطلاق آج سے 9 نومبر تک ہوگا۔ لاہور کے تمام نجی اور سرکاری اسکول چھٹیاں دینے کے پابند ہوں گے۔ چھٹیوں میں مزید اضافے سے متعلق فیصلہ 9 نومبر کو ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ پرائمری کلاسوں سے اوپر بچوں کی صحت پر خصوصی نظر رکھی جائے گی۔ اسکولوں میں ماسک کی پابندی لازمی ہونی چاہیے۔ اسموک بھارت سے آئی اور پھیل گئی۔ اسموک کا مسئلہ بھارت سے بات کیے بغیر حل نہیں ہوگا۔ گرین لاک ڈاؤن کے علاقوں میں موٹر سائیکل رکشوں پر پابندی ہے۔ ایس او پیز پر عمل نہیں ہوگا تو کنسٹرکشن سائٹس کو بند کیا جائے گا۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے حکومتی پلان پر سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ مصنوعی بارش کا فیصلہ ضرورت کے مطابق کریں گے۔ اسموک کے معاملے پر وزیر اعلیٰ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کسان ذمہ داری کا احساس کریں، مریم اورنگزیب کی اپیل۔ کون بنے گا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین؟ امریکہ میں انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ منگل کے روز ہوگی۔ تمام تر تیاریاں مکمل۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچائی جا چکی۔ 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا۔ نارتھ کیرولینا میں ووٹنگ کی شرح 55% ریکارڈ۔ جارجیا میں 50، ٹینیسی میں 49% ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ ٹیکساس اور فلوریڈا میں 47% ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن میں 435 سیمان نمائندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ 33 سینیٹرز، 13 گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا۔ دنیا کی نظریں سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز ہے۔ امیدواروں کے متضاد دعوے۔ متعلق ریاستوں کے
تہران میں الیکٹورل ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہیں۔ الیکٹورل کالج میں کملا ہیرس کو مجموعی طور پر 224 اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 219 ووٹ ملنے کی پیشگوئی۔ امریکی کم وقت مقابلہ سخت، کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ووٹرز کو متوجہ کرنے اور ایک دوسرے پر کڑی تنقید تمام امریکیوں کے لیے امید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ منگل کو آپ کے ووٹ سے مہنگائی کا خاتمہ کروں گا۔ کملا ہیرس نے ملک کو توڑ دیا، ہم اسے ٹھیک کریں گے۔ کملا ہیرس اب پالیسی آئیڈیاز پیش کر رہی ہیں، 4 سال میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا پینسلوینیا میں انتخابی ریلی سے خطاب۔ پینسلوینیا میں الیکشن کے نتائج 4 نومبر کو نشر کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ اتنے پیسے خرچ ہو گئے لیکن خدشہ ہے کہ الیکشن کے نتائج میں 12 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو ملک غیر مستحکم ہو جائے گا۔ کملا ہیرس کی جوابی بات 5 نومبر آنے میں باقی وقت مشکل ہوگا۔ آئین اپنے مستقبل کا اگلا باب لکھیں۔ ٹرمپ کے موقف سے اتفاق نہ کرنے کا مطلب دشمنی ہے۔ وہ مخالفین کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہوں۔ کملا ہیرس کا خطاب۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائد پر حملہ۔ وزارت خارجہ نے ہائی کمیشن لندن کو قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سائیقدار نے وزارت خارجہ کو تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ قاضی فائد پر لندن میں حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ملزمان کو قرار باقی سزا دلانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ وزارت خارجہ گزشتہ دنوں سابق چیف جسٹس قاضی فائد کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بنانے کی تقریب کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کیا۔ تقریب سے باہر نکلتے ہوئے پی ٹی آئی کارکنوں نے قاضی فائد کی گاڑی پر حملہ کیا، مکے برساتے رہے۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ بھر میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 55 فلسطینی شہید، 192 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کا پولیو مرکز پر آسٹن گرینیڈ سے حملہ، 4 بچوں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا کہ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کے متعدد علاقوں میں پولیو ورکرز کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد نصیرات کیمپ سے 4 فلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,369 ہو گئی۔ 1,02,221 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان میں بھی اسرائیلی دہشت گردی برقرار، کئی عمارتیں تباہ۔ قدیم شہر بالبرگ پر بارود کی بارش، 24 گھنٹوں میں 63 شہری شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کا جوابی بار اسرائیلی علاقے نہاریہ میں جہاز بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنایا، شمالی علاقوں میں بھی راکٹ داغے۔ اسپین میں سیلاب کی تباہ کاریاں، عوام سراپا احتجاج، شاہی خاندان کو گھیر لیا۔ سیلاب زدہ شہر ویلنسیا میں مظاہرین نے احتجاجاً ہسپانوی بادشاہ پر کیچڑ پھینک دیا۔ ہسپانوی بادشاہ فلپ ششم اور وزیر اعظم متاثرہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ شاہی خاندان اور حکومتی اراکین کو دیکھتے ہوئے متاثرین مشتعل ہو گئے۔ مظاہرین نے حکام کے خلاف قاتل قاتل کے نعرے بھی لگائے۔ امدادی کارروائیوں میں سست رد عمل پر حکام کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حکومتی اداروں کی جانب سے سیلاب کی بروقت اطلاع نہ دینے پر بھی برہمی کا اظہار۔ اسپین میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 214 تک پہنچ گئی۔ ہزاروں افراد تاحال لاپتہ، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے مزید 5000 فوجی دستے تعینات۔ حکام نے 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے تپتے صحراؤں میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، الجوف ریجن میں بارش کے بعد جالاباری علاقے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ سرد ہواؤں سے موسم خوشگوار، اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وادیاں اور نشیبی علاقوں میں ندی نالے بفر گئے۔ مزید بارشوں کی پیشگوئی، حکام نے سیاحوں کو نشیبی علاقوں میں جانے سے روک دیا۔